خدا کے خادم سے بات کریں گے، پاسٹر آزاد بابر سے ہم بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے آج کے کلام کے حوالہ سے بھی پوچھیں گے اور ان کی خدمت کے حوالہ سے بھی پوچھیں گے کہ خدا ان کو جو پاکستان میں کثرت سے استعمال کر رہا ہے اس حوالہ سے بھی پوچھیں گے، اور چند دنوں پہلے جو انہوں نے ریمنڈ میں قدوست کروایا تھا اس حوالہ سے بھی پوچھیں گے، خدا نے ان کو کثرت سے وہاں پر استعمال کیا، اس حوالہ سے ہم پوچھیں گے۔ ہمارے درمیان جو خدا کے خادم ہیں پاسٹر آزاد بابر ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ جلالی معتبر عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب ناظرین کو میری طرف سے اور چرچ و پیتی ہاؤس کی طرف سے خداوند کے خالق بارے جناب محترم ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب کی طرف سے بہت بہت سلام ہو۔ اس ایمان یقین توکل اعتماد اور بھروسے کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہیں خداوند یسوع مسیح کے پاک بے مثل و بے مثال لازوال خون میں محفوظ ہیں، جو ہماری نجات کے لیے بہا بلکہ ساری نسل انسانیت کی بقا زندگی کے لیے بہایا گیا اس میں محفوظ ہیں۔ آج کا پیغام جو خداوند کے خادم نے بابل کے حوالے سے دیا، بڑا ہی خوبصورت پیغام، بابل گر گیا، جس میں خداوند کے خادم نے ساری ڈاکٹرین کو بیان کیا، بائبل کے ان وسعتوں اور صداقتوں کو کلیسیا پر واضح کیا تاکہ کلیسیا جانے کہ بابل کیا ہے، بابل کیسے گرایا گیا، اب بائبل میں بابل کا کیا مقام ہے، بابل کسے کہا جاتا ہے، اس میں بڑا تفصیل سے خداوند کے خادم نے پیغام دیا۔ اور میرا ایمان ہے کہ جب آپ اس پیغام کو جو آج خداوند کے خادم نے دیا آپ اس کو سنیں گے تو آپ سب برکت پائیں گے اور بابل کی اصلیت اور بابل کے مقام کو بائبل کے نقطہ نگاہ سے جان پائیں گے۔ میری دعا ہے کہ خدا اس پیغام کو سننے سے آپ سب کو برکت دے، اور آپ جتنے اس عبادت میں آئے ایمان کامل ہے کہ آپ نے بھی اس سے برکت پائی ہوگی، اور ضرور آپ 13 فروری کو جو بروز جمعہ کو یہاں پہ عبادت ہوگی اس کے وسیلہ سے بھی آپ برکت پائیں گے۔ میرا نام پاسٹر بابر آزاد ہے، میں ڈرائیونگ روڈ سے بلونگ کرتا ہوں، اور میری خدمت خداوند نے مجھے ایک ایونجلسٹ کی خدمت دی ہے، وہ میں نے 3 سالہ بائبل کورس کیا ہے، پھر اس کے علاوہ میں نے ماسٹر کیا ہے، پھر میں نے MD بائبل بھی کیا ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود میں ایک چیز پہ ایمان رکھتا ہوں کہ اگر آپ کو الہامی کتاب مقدس میں سے لکھے ہوئے کلام کے وسیلہ سے خدا مکاشفہ عطا کرے اور پھر آپ اس کی بلاہٹ کے کو لے کر کھڑے ہوں، تو پھر خداوند اپنی انجیل کے لیے، انجیل کی صداقت کے لیے اور روحوں کی نجات کے لیے، اپنی بادشاہی کے لیے اس زمین کے طول و عرض میں استعمال کرے گا، روحوں کی بقا کے لیے، شفا کے لیے، معجزات کے لیے اور اپنی قدرت کے عجائبات کے لیے استعمال کرے گا۔ اور میں صرف اس ٹی وی کے وسیلہ سے میری بیٹیوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، بچوں، بوڑھوں جو آپ دیکھ رہے ہو، صرف آپ کو اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس میں جتنے بھی انبیاء اکرام ہیں یا پیغمبران دین ہیں یا خدا کے رسول ہیں، وہ تمام تر عظیم المرتبت شخصیات ہیں۔ ان کا نام ذرا ہمیں ادب سے لینا چاہیے، طریقے سے لینا چاہیے، کرینے سے لینا چاہیے، پیار اور محبت سے لینا چاہیے، کیونکہ وہ تمام تر انبیاء اکرام، رسول اور پیغمبران دین ہیں جنہوں نے اس انجیل کی صداقت کے لیے، بائبل مقدس کے الہام کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کو لکھنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے۔ وہ تراث شریف کی کتاب ہو، صحائف الانبیاء ہو، اناجیل اربع ہو یا اناجیل متفقہ ہو یا خطوط ہو یا مکاشفہ کی کتاب، پوری بائبل مقدس کے لیے انبیاء کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے۔ اور اگر میں یوں کہوں تو بائبل مقدس کا ایک ایک لفظ شہداء کے خون سے لت پت ہے، اس لیے ہمیں تمام تر انبیاء کرام کا، خدا کے رسولوں کا اور ان تمام شخصیات کا جنہوں نے بائبل کی ایک ایک حرف کے لیے زیر اور زبر، ایک ایک نقطے کے لیے اس کے حسن و تقدس کو قائم رکھنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ عقیدت پیش کیا، ان کا نام ہمیں ادب سے لینا چاہیے۔ اور میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں ان تمام تر انبیاء کا نام ہمیں ادب سے لینا چاہیے، لیکن جب شان مسیح کی بات آتی ہے، یہ یسوع المسیح ناصری کے اسم جلیل کی بات آتی ہے، تو خدا وہ یسوع مسیح ناصری کی شان میں کوئی فرد واحد الفاظ ادا نہیں کر سکتا۔ خدا وہ یسوع مسیح کی ناصری کی شان اقدس اتنی بے مثل و بے مثال ہے کہ جو ہی ان کا اسم جلیل ہماری زبان پر آتا ہے تو الفاظ ادب سے گر جاتے ہیں، جملوں کو حیات ملتی ہے، لفظ عاجزی و انکساری کی ٹھنڈی آہ بھر کے آغوش ادب میں قبلہ روح ہو جاتے ہیں۔ یہ شان ہے ہمارے خدا و یسوع المسیح ناصری کی، اور میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ اس کی شان، اس کا نام اتنا عظیم ہے کہ آسمان
आसमानी मलाइक जो पाक हैं, आसमानी जो मलाइक जो पाक हैं, वो भी खुदा यीशु मसीह नासरी का नाम लें तो पहले वज़ू करते हैं। ये उसका मुकाम है। इसलिए जब भी आप दुआ करते हैं तो कहा करें खुदा यीशु अल मसीह नासरी, या अंबिया इकराम का नाम लें तो उनके साथ मुकद्दस या बुजुर्ग ज़रूर लिखें, या उनके साथ कहें कि बुजुर्ग दाऊद बादशाह या बुजुर्ग दाऊद नबी या बुजुर्ग यशाया नबी ज़रूर लगाएं, क्योंकि वो हमारे लिए अजीम है, उनका रुतबा उनकी शान अजीम है। लेकिन जब खुदा यीशु मसीह की शान का जिक्र आए तो इस कदर आजिज़ी होनी चाहिए कि अगर उसका तज़किरा हो रहा हो, टीवी के वसीला से हो या किसी इबादत के वसीला से हो, उसकी शान का जिक्र हो, उसकी शान का तज़किरा हो, उसकी अज़मत का तज़किरा हो, या उसकी फजीलत, उसकी बड़ाई या मर्तबे या मुकाम का जिक्र हो रहा हो, तो इतना अदब होना चाहिए, वो चाहे लाखों का पंडाल हो, हज़ारों की जमात हो, सैकड़ों की हो या चंद लोगों की जमात हो, इतना अदब होना चाहिए बेटियों बहनों भाइयों कि अगर चिंटी भी चल रही हो, अगर चिंटी भी चल रही हो और वो चिंटी सांस ले तो वो सांस आपको सुनाई दे, फिर आसमान आपके लिए खुलेगा, कसरत की बरकतें आपको मिलेंगी और आपके वसीला से उसका जलाल ज़ाहिर होगा। खुदावंद आप सबको बरकत खुदा यीशु मसीह के अलकादर नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आज जीसस टीवी और दाऊद टीवी के वसीला से मैं अपना मैसेज आप तक पहुँचा सकता हूँ। खुदा का फजल है, आज आप देख रहे हैं मैं और मेरी अहलिया इस चर्च के अंदर खड़े हैं और ये तालीमी कन्वेंशन का आज पहला दिन है और इसमें सारे लोग गिरदोनवा से आए और पूरा हॉल जैम पैक, ऊपर जैम पैक था, गैलरी और बाहर। खुदा ने फजल किया कि हमने 2 साल के बाद तालीमी कन्वेंशन का आगाज़ किया है और मैं आज आपको दाऊद टीवी के ज़रिए से और जीसस टीवी के ज़रिए से दावत देता हूँ कि आप इस टीवी को देखते हैं तो इस टीवी के वसीला से खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करे। आओ, हर दूसरा जुमा, महीने का हर दूसरा जुमा तालीमी कन्वेंशन जहाँ होती है, जीसस टीवी और दाऊद टीवी के लोग यहाँ मौजूद होते हैं जो सारे मिलकर टीम के तौर पे काम करते हैं और हम इस तालीमी कन्वेंशन के ज़रिए से खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा अगले महीने 13 फरवरी 2015 शाम 5 बजे हम दोबारा यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। आए, खुदा के कलाम को सुने और ढेरों बरकतें हासिल करें। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इस टीवी के लिए कि इस टीवी के ज़रिए से खुदा बहुत काम कर रहा है। खुदा जीसस टीवी को और दाऊद टीवी को कसरत से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।